السلام علیکم، میں ہوں محمد سکلین۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس سٹوریز۔ امید ہے آپ سب دوست خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کی تمام نیک اور جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ درود حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، درود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ آج کی ہماری کہانی کا موضوع 3 بہرے اور ایک گونگے آدمی کی کہانی۔ کسی گاؤں میں ایک غریب چرواہا رہتا تھا۔ وہ روزانہ چند بکریاں لے کر قریب کی پہاڑی پر چلا جاتا جہاں بکریاں چرا کرتی تھیں۔ چرواہا بہرا تھا مگر اس سے اس کے کام میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی بیوی اسے کھانا دینا بھول گئی اور پھر بچے کے ہاتھ بھی نہ بھجوایا۔ چرواہے نے سوچا، میں گھر جا کر کھانا لے آؤں، دن بھر بھوکے رہنا میرے لیے دشوار ہوگا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک گھسیارا یعنی گھاس کاٹنے والا پہاڑ کے کنارے گھاس کاٹ رہا ہے۔ چرواہا اس کے پاس گیا اور کہا، بھائی تم ذرا میری بکریوں کا خیال رکھنا، میں گاؤں جا کر کھانا لے آؤں، میری بیوی آج کھانا دینا بھول گئی ہے۔ اتفاق سے گھسیارا بھی بہرا تھا، وہ ایک لفظ بھی نہ سن سکا بلکہ الٹا وہ غلط سمجھا۔ وہ بولا، میں تم کو اپنی گھاس کیوں دوں، یہ تو میں اپنے جانوروں کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ میرے پاس ایک گائے اور 2 بھیڑیں ہیں جن کے لیے مجھے دور دور سے گھاس لانا پڑتی ہے۔ نہیں، میرا پیچھا چھوڑو، میں تمہاری طرح کے لوگوں سے دور ہی رہنا چاہتا ہوں جو دوسروں کی چیزیں ہتھیا لیتے ہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ ہلایا اور زور زور سے ہنسنے لگا۔ چرواہا اس کی بات نہ سن سکا۔ وہ بولا، شکریہ میرے دوست، تم نے راضی ہو کر مجھ پر بڑا احسان کیا، میں بہت جلد آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ اپنی جھونپڑی میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ بیوی بخار میں مبتلا ہے اور پڑوس کی ایک عورت اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ چرواہے نے کھانا کھایا اور پھر سیدھا پہاڑی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنی بکریوں کو گنا، سب بکریاں موجود تھیں۔ گھسیارا اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ چرواہے نے اپنے دل میں کہا، یہ گھسیارا کتنا ایماندار ہے، میری بکریوں کی نگرانی کرتا رہا مگر شکریہ کا بھی خواہش مند نہیں ہے۔ لنگڑی بکری اسے دے دینی چاہیے، یوں بھی مجھے اس کو ذبح تو کرنا ہی پڑے گا۔ یہ سوچ کر اس نے لنگڑی بکری کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور گھسیارے کے پاس پہنچ کر بولا، بھائی میری بکریوں کی نگرانی کرنے کے صلہ میں یہ تحفہ قبول کرو، اس بکری کو ذبح کر کے اس کا گوشت استعمال کر لینا۔ مگر گھسیارا ایک لفظ بھی نہ سن سکا۔ وہ غصے سے چلایا، چرواہے، مجھے نہیں معلوم کہ تمہاری غیر حاضری میں کیا ہوا، تمہاری بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو میں اس کا ذمہ دار نہیں، میں تو گھاس کاٹ رہا تھا، چلے جاؤ یہاں سے۔ چرواہا سمجھ نہ سکا کہ گھسیارا ناراض کیوں ہو رہا ہے۔ اس نے ایک آدمی کو آواز دی جو گھوڑے پر سوار تھا اور کہنے لگا، جناب اعلیٰ، مہربانی کر کے مجھے یہ بتائیے کہ یہ گھسیارا کیا کہہ رہا ہے، میں بہرا ہوں، میری سمجھ نہیں آتا کہ یہ میرا تحفہ قبول کیوں نہیں کر رہا۔ اس کے بعد چرواہا اور گھسیارا دونوں چلا چلا کر اس مسافر سے باتیں کرنے لگے۔ وہ سوار گھوڑے سے اتر کر ان کے قریب آیا۔ یہ سوار گھوڑے چرایا کرتا تھا اور یہ بھی بہرا تھا، لہذا وہ بھی نہیں سمجھ سکا کہ یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ ان دونوں سے اس جگہ کا نام پوچھنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے ان دونوں کو ناراض ہو کر چلاتے دیکھا تو گھبرا کر بولا، ہاں بھائی، میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ گھوڑا میں نے چرایا ہے، مگر مجھے ہرگز علم نہ تھا کہ یہ تمہارا ہے، مجھے معاف کر دو۔ اتنے گھسیارا چلایا، بکری کے لنگڑے ہونے میں میرا
मेरा कोई कसूर नहीं। चरवाहा चिल्लाया, इससे पूछो कि ये मेरा तोहफा कबूल क्यों नहीं करता। मैं तो शुक्रिया के तौर पर इसको ये दे रहा हूँ। उस पर चोर बोला, मैं इकरार करता हूँ कि ये घोड़ा मैंने चुराया है, मगर मैं बहरा हूँ और मैं नहीं समझ सकता कि तुम दोनों में से ये घोड़ा किसका है। इसी असना में एक बूढ़ा वहां आ गया। घुसियारा दौड़कर उसके पास पहुंचा और बोला, मोहतरम बुजुर्ग, मैं बहरा हूँ, इसीलिए मैं नहीं समझ सकता कि ये दोनों क्या कह रहे हैं। मेहरबानी करके आप बताइए कि ये क्यों चिल्ला रहे हैं। दिलचस्प बात ये हुई कि बूढ़ा गूंगा था, लिहाजा वो उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकता था। बहरहाल वो उन सब के करीब आया और इन तीनों के चेहरे गौर से देखने लगा। उस वक्त तक तीनों बहरे खामोश हो चुके थे। बूढ़ा इतनी देर तक उनके चेहरों को घूरता रहा कि वो घबरा गए। उसकी चमकदार स्याह आंखें थी। वो दरअसल घूर कर असल हकीकत का पता चलाना चाहता था, लेकिन ये तीनों डर गए कि ये बूढ़ा इन पर कहीं जादू ना कर दे। चनाचा चोर फौरन घोड़े पर सवार होकर तेजी से भाग गया। चरवाहे ने जल्दी जल्दी अपनी बकरियों को जमा किया और उन्हें भगाकर अपने घर की तरफ तेजी से रवाना हो गया। घुसियारे ने अपनी नजरें नीची कर लीं और घास की गठरी अपने कंधे पर उठाकर तेजी से अपने घर की तरफ चल दिया। बूढ़ा उन्हें जाते देखता रहा। चंद मिनट बाद वो भी चला गया। आज का मौजू यहीं पर ख़त्म होता है। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त कि अगली बार एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमेशा हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।